لہجے میں ہوشی سی جھلک رہی تھی۔ باہر سے آتے تیمور صاحب رکے تھے۔ میں بس پہنچ رہا ہوں، آپ وہیں ویٹنگ ایریا میں ویٹ کریں۔ بک ہاتھ میں لی ہیر بھی پیچھے آتی تھمی تھی۔ کیا ہوا؟ بہت ہوش لگ رہے ہو، کون آ رہا ہے؟ وہ شاید جان رہے تھے لیکن پوچھنا تو تھا ہی نہ۔ دل کی تسلی کے لیے موم آ رہی ہیں، وہ ایئرپورٹ پر ہے، مجھے نکلنا ہوگا۔ وہ ان کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا نکلنے لگا تھا جب وہ اسے پکار گئے۔ وہ ٹھیک ہیں؟ وہ بولے جی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ آگے بڑھا تھا جب ان کی بات پر رکا۔ ہیر کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ خوش ہو جائے گی۔ سردار غزان سے زیادہ حیران ہیر ہوئی تھی۔ کیا انہوں نے جو کہا تھا وہ اس کے کانوں نے صحیح سے سنا تھا نا؟ وہ اس کا نام نرمی سے لے رہے تھے اور پہلی بار انہوں نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ حیران سے زیادہ شاک میں تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر کھڑی ہیر کو دیکھا جو ان کے دیکھنے پر سر سے سر جھکاتی۔ وہ وہاں سے چلی جاتی اگر اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ نہ لے لیا ہوتا۔ بک پکڑے وہ حیران سی چلتی بے سہارا پیچھے مڑی تھی۔ وہ وہیں کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہیر ان کے بدلے رویے پر حیران پریشان تھی بہت۔ میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے، وہ کیا سوچیں گی؟ ہیر کتنی لیزی ہے، اسے باہر جاتے وقت کپڑے چینج کرنے کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ پریشانی سے ساتھ چلتی ہوئی بول رہی تھی اٹس اوکے، وہ اگر سوچیں گی تو میں کہہ دوں گا ہیر بہت سینسیبل لڑکی ہے، اسے کپڑوں کا بہت سینس ہے۔ یہ تو بس سو رہی تھی تو میں زبردستی ساتھ لے آئے، کپڑے بھی چینج نہیں کرنے دی، اب ٹھیک ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر اسے تسلی دے گیا تھا۔ ہاں آپ انہیں ایسا کہہ دیجیے گا۔ وہ جیسے مطمئن سی ہوئی تھی وہ مسکراتا وہ بس سر نفی میں ہلا گیا کہ اس لڑکی کی سنگت نے اسے بار بار مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا وہ یہاں آئیں گی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میرے اپارٹمنٹ میں رہے گی، یہاں نہیں آئیں گی وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہادم ساتھ ہی تھا، وہ اپنے سردار کے لہجے میں درد محسوس کر سکتا تھا۔ وہ چونک کر سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ گلابی کڑھائی والے سوٹ پر سفید چکن کا دوپٹہ لیے ہوئے تھی، چھوٹے بالوں کو چھوٹی چھوٹی ہیئر پن میں قید کیے۔ وہ ٹین ایجر ہی لگتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سنبھل کر مسکرائی، جواباً منہ بھی مسکرائی تھی۔ ناشتے میں تلے ہوئے ٹوسٹ ہی رہ گئے ہیں میرے لیے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ٹوسٹ پلیٹ میں پھینک کر کل والا غصہ نکالنے لگے تھے۔ خیام نے بوے سکڑے پھر سر ہلا گیا۔ تو آپ خود اپنے لیے کیوں نہیں بنا لیتی؟ میری بنائی ہر چیز میں نقص تو آپ نے لازمی نکالنا ہوتا ہے، شکر کیا کرے، اللہ نے کتنا اچھا چھوڑ دیا آپ کو۔ وہ چائے کا ہری گھونٹ حلق سے اتارتا ہوا بولا میں کیوں بناؤں، میں تو اپنے محل میں بیڈ سے اٹھ کر پانی تک نہیں پیتی تھی۔ اور شوہر تو دیکھو ذرا، وہ غرور سے کہتی آخر میں منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اس نے مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مہرینہ آپ کے گھر میں کافی عرصہ جاب کی ہے، 2 وقت کی چائے اور مہمانوں کی حاضر توازہ بھی آپ کے ذمے ہی تھی۔ وہ بڑے آرام سے بولا تھا تو تم کیا وہاں تانکا جھانکی کرنے جاتے تھے؟ میں پہلے ہی جانتی تھی کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تم تو۔ وہ چائے کپ میں انڈیلتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرائی مہرینہ آپ مجھ سے لڑنا چاہتی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھا تھا میں کوئی لڑکی ہوں جو لڑنا چاہوں گی؟ مجھے تو لڑنا ہی نہیں آتا ہے، چھوڑو آج مجھے محل چھوڑتے جانا۔ وہ ناچی سے بھرپور انصاف کرتی ہوئی بولی۔ وہ ہاں میں سر ہلا تو اس کے دکھے نقوش کو دیکھنے لگا۔ نظر ہٹا لوں، تم نظر نہ لگا دینا کہیں مجھے۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر خفا ہوئی۔ وہ کھل کر مسکراتا ہوا اٹھا تھا۔ مہرینہ نے تیکھی نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ گاڑیاں ایئرپورٹ کی شاندار پارکنگ میں ایک قطار میں رکی تھی۔ وہ گارڈز کے ڈور کھولنے سے پہلے ہی باہر آ چکا تھا۔ بلیک کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ عجلت میں عمارت کے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ عجلت میں بھی وہ ہیر کا ہاتھ پکڑنا نہیں بھولا تھا۔ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے تیز رفتار قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ گارڈز باہر ہی رک چکے تھے، جبکہ ہادم ساتھ ہی تھا۔ 2-3 قدم پیچھے سامنے ہی ویٹنگ ایریا میں وہ بلیک نفیس سوٹ پر بلیک بڑا سا سرخ کڑھائی والا دوپٹہ لیے، کالا ہینڈ بیگ، کالی ہی فلیٹ چپل، کلائیوں میں نفیس سے 2 سنہری کنگن، ایک انگوٹھی، سادہ سی وہ عورت بہت نفیس اور کہیں سے بھی ایک جوان بیٹی کی ماں نہیں لگتی تھی۔
مام وہ شدت جذبات سے انہیں پکارتا تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر بے ساتھ اس کے سینے سے لگتی، نم آنکھوں سے اس کا سینہ پھر اس کا ماتھا سر چوم رہی تھی۔ ان کا قد درمیانہ تھا تو وہ جھکا ہوا تھا۔ اب وہ ماں کے ہاتھ اور پیشانے چومتا دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہے وہ محبت اور احترام سے پوچھا تھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں تمہارے بنا، وہ بیگی سے لہجے میں سوالیہ سے انداز میں پوچھی تھی۔ وہ جواباً پھر سے ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا گیا۔ آپ روح ہیں خزان تیمور کی، آپ خود یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، میں بھی بہت مس کرتا ہوں آپ کو یار۔ وہ خوشی میں انہیں ہمیشہ یار ہی کہتا تھا۔ رائنا کی نگاہیں 2 قدم پیچھے کھڑے وجود پر بے سہاتا پڑی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ وہ نیلے سے ملکجے سور میں نروس سی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے ہیر بیٹا آبا کسان، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بے سادہ کہتی، ٹھیک جیسے غزان کو سینے سے لگایا تھا ویسے ہی اسے بھی لگا گئی۔ ہیر کو ان سے ممتا کی خوشبو آئی تھی۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھتی، میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ تھوڑی مجھے کمزور لگ رہی ہیں۔ وہ فکر مندی سے اس کے گال چھوتی ہوئی گویا ہوئی، میں یونی سے اسکول جاتی ہوں نا، پھر پڑھنا لکھنا تو اس لیے کمزور ہو گئی ہوں پہلے سے۔ وہ جو دونوں ہاتھ پاکٹس میں گھسائے دھیمی مسکان سے ساس بہو کو دیکھ رہا تھا، زور سے ہنسا۔ رائنا بھی اس کی معصومیت پر ہنستی۔ ہیر پزل سی ہوئی دونوں کی شرارتی مسکان پر۔ مام چلیے آپ تھک ہوں گی، ان کے کندھے تھامتے پوچھا تھا۔ وہ تینوں باہر کے حاجی ڈور کی طرف بڑے تھے، سامان پیچھے ہاتھم لے کر آ رہا تھا۔ گاڑی سے اترتی وہ کچھ دیر سپاٹ نظروں سے طویل قامت عمارت کو دیکھتی رہی، پھر ہونٹ بھینچ کر اندر کی طرف آئی۔ سامنے ہی نوشین شرمین بیٹھی کوئی شو دیکھ رہی تھی، جبکہ لڑکیاں نیچے کارپیٹ پر بیٹھی خریدے ہوئے کپڑوں پر تبصرہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم مامی جی، وہ مصنوعی مسکان ہونٹوں پر سجاتے ہوئے اندر آئی تھی۔ سب نے چونک کر شائنا کو دیکھا، جو فیروزی اور نیلے کمبینیشن نفیس سوٹ پر ہاف وائٹ سلک کی باریک کام والی چادر لیے ہوئے تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ آؤ، آج اتنے دنوں بعد چکر لگایا۔ دونوں مامیاں کھڑی ہوتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ بس بیزی تھی اسٹڈی میں، عشاء نے اچکا کر کہتی ہوئی مہرون صوفے پر ٹانگ رکھ کر مغرور تاز صاف چہرے پر سجائے ہوئے بیٹھی تھی۔ ہائی شائنی، وہ سب باری باری مسکراتے ہوئے بولی۔ ہائی، کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگ دے کر ایسے ہی پوچھنے لگی تھی۔ بس کل شاپنگ کی تھی تو وہی دیکھ رہی تھی، سفینہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس کزن کی شروع سے ہی اس گھر میں بہت عزت اور رعب تھا، جو کہ ان کے والدین کے بل بوتے پر تھا۔ مامی کچھ پلائیے کہ مجھے اب کہہ کر کھانا پینا مانگنا ہوگا۔ وہ سرد سی مسکان سے پوچھنے لگی تھی۔ نوشین اور شرمین ہڑبڑا گئی تھی۔ ارے بیٹا کیوں مانگ کر سب کچھ ملے گا، بس تم اتنے دنوں بعد آئی ہو تو بیٹھ گئی تمہارے پاس اور خیال نہیں رہا، ہم ابھی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، چلو شرمین، نوشین کہہ کر جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، پیچھے شرمین بھی چلی گئی۔ ویسے شاپنگ اتنی جلدی اور اس بار مجھے بتایا بھی نہیں، وہ ملازمہ سے پانی کا گلاس پکڑتی ہوئی بولی۔ ارے مت پوچھیے شاپنگ کا، کل ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ سدا کی بیوقوف باتوں نے صفا نے منٹوں میں اسے شامل اور جو کل ہوا وہ بتا دیا تھا۔ شائنا سے پانی حلق میں اترنا مشکل ہوا تھا۔ مہودیا نے صفا کو تگڑی گوڑی سے نوازا، بھلا کیا ضرورت تھی اس جیلسی ککڑی کو بتانے کی؟ او تو وہ نوکرانی اب تم لوگوں کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس نے تم لوگوں کی شاپنگ کی ہے، شاپنگ کی پے بھی کر دی۔ واہ واہ بھائی واہ واہ، بیکارن اسی لیے تو یہاں ٹکی ہوئی ہے، وہ زہر لہجے میں پھنکاری تھی۔ ویسے وہ اب بیکارن نہیں، اس محل کی مالکن ہے شائنا بی بی۔ جلا تھوڑا کام کرو ورنہ رنگ تو تمہارا پہلے ہی کملائے لگا ہے، ایسا نہ ہو جل کر کالی بھوتنی بن جاؤ، اپنا خیال رکھا کرو نا شائنا۔ اس سے پہلے مہودیا کچھ کہہ دی، داخلی دروازے سے اندر آتی مہرینہ استہزائیہ بولی تھی۔ شائنا نے چونکہ اسے دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح بالوں کی پونی بنائے بلو جینس پر لمبا سکن کرتا پہنے چادر کو کندھوں کے گرد لپیٹے پہلے والی ہی مہرینہ لگ رہی تھی۔
مسکراہٹ جلانے والی ہونٹوں پر ہنوز رقم تھی۔ تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ کھڑی ہوتی نفرت سے بولی۔ میرا گھر ہے شائنہ، کیا بھول گئی ہو؟ وہ سب لڑکیوں سے ہاتھ ملاتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ شائنہ نے ہونٹ بھیجے، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر سر ہلاتی ہوئی مسکرائی۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ اس کمزور انسان کے ساتھ رہتے ہوئے اس محل سے تمہیں ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا تھا۔ لگتا ہے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا تمہیں، وہ بھی استہزائیہ بولی تھی۔ سب لڑکیاں کھڑی ہوتی پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے میرا شوہر کمزور نہیں، اب تمہیں کیسے بتاؤں مائی ڈیئر۔ خیر میرا شوہر تو زبردستی مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتا ہے، بہت محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اب تمہیں اور کیا کیا بتاؤں جونو، تمہاری ابھی شادی جو نہیں ہوئی، میں کہتی ہوں کروا لو ورنہ عمر نکل گئی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتی وہ شرارت سے بولی، جبکہ شائنہ کا چہرہ ضبط غصے سے لال پڑا۔ شٹ اپ ایڈیٹ، تمہیں تو دیکھ لوں گی میں، یاد رکھنا، تم غصے سے کہتی وہ محل میں موجود اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ لڑکیاں اب اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی تھی۔ شامل کل رات کو دیر سے گھر آیا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں گھس کر لاک لگا گیا تھا، جو ابھی تک نہیں کھلا تھا، جبکہ وہ سب انتظار میں تھی اس کی درگت بنانے کو۔ وہ اپنے شاندار اپارٹمنٹ میں انہیں لے آیا تھا۔ رائنا صوفے پر ریلیکس سی بیٹھی بیٹے سے محو گفتگو تھی، جبکہ کچن میں چائے بناتی وہ بڑی سی ونڈو جو لان میں کھلتی تھی چائے بناتی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے، جیسے دو گہرے دوست۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتا اپنا سر ان کی گود میں رکھ گیا تھا۔ رائنا شفقت سے مسکراتی اس کے گنے سنوارے بالوں کو ہلاب کرنے لگی تھی، ان میں انگلیاں پھیر کرتا بھی وہ چائے کے 3 کپ بڑی سی ٹرے میں رکھ لیے۔ ٹرے میں 2 پلیٹیں تھی، ایک میں مختلف سائز کے بسکٹ تھے تو دوسرے میں نمکو تھی۔ کبرڈ میں چائے پتی ڈھونڈتے ہوئے اسے مل گئی تھی تو وہ لے آئی۔ آنٹی چائے ٹرے ان کے سامنے کرتی وہ دھیمی سے بولی، جیتی رہیے۔ چائے کا کپ اٹھاتی وہ بولی، غزان صوفے پر بیٹھتا چائے لے کر ٹیبل پر رکھ گیا۔ ہیر بیٹا پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ انہوں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہیر نے بے ساتھ انہیں دیکھا۔ مام اس کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے، پہلے سیمسٹر میں 75% مارکس آئے ہیں اس کے۔ ہیر نے ان کے جواب میں اچھی کہا تھا تو وہ جواباً اس کی تعریف ماں کے سامنے کر گیا۔ رائنا بیٹے کو دیکھتی مانی ہیز سے سہلا گئی۔ دوسری بات، اس کے کپڑے پر بالکل مت توجہ دیجیے گا، یہ سو رہی تھی تو میں ہیر کو زبردستی اٹھا کر لے آیا۔ حالانکہ ہیر نے کہا چینج کا، لیکن مجھے جلدی تھی سو اسی طرح لے آیا، وہ اس بار کہتا بھرپور لہجے میں مسکراتا، جبکہ رائنا کہہ کر لگا گئی اور وہ شرمندہ ہوتی خفا سی نظر سے صدا غزان کو دیکھنے لگی۔ پھوپھو پھوپھو، ویئر از مائی سویٹ پھوپھو، وہ اونچا اونچا بولتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہیر نے دہل کر اسے دیکھا، وہ بھاگ کر ان کی طرف ہی آ رہا تھا اور آتے ہی ان کی گود میں گھسنے کی پوری کوشش کی، لیکن اتنا بڑا بچہ بھلا کہاں گود میں آ سکتا تھا۔ ہیر ڈر کر کھڑی ہوتی تھوڑا دور ہوئی اس سے۔ آپ نے مجھے آج دکھا دیا کہ آپ کو آپ کا بیٹا زیادہ پیار ہے، بھتیجا نظر نہ آیا اطلاع دینے کے لیے۔ وہ تھک ہار کر ان سے جڑ کر بیٹھا شکوہ کر رہا تھا۔ غزان تیمور تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے دیکھنے لگا، لیکن نگاہوں میں نرمی تھی۔ اپنی کزن کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے میں نے نہ بتایا ہو، آپ کا فون جب کرو تب ہی بزی ملتا ہے، اس میں قصور آپ کا ہے بچے جی، وہ اسے گلے سے لگاتی ہوئی بولی۔ اس نے پریشانی سے اپنے سردار کزن کو دیکھ کر کان کھجائے۔ وہ اصل میں بینک والوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ مل منایا تھا۔ کیوں تم بینک والوں کے رشتہ دار لگتے ہو جو تجھ سے سارا دن وہ باتیں کرتے رہتے۔ شہنام سدھر جاؤ ورنہ مار کھاؤ گے مجھ سے، اور ذرا لحاظ نہیں کروں گا تمہارا۔ اگر اس بار تمہارے نمبر کم آئے تو کچھ ہیر سے سیکھو۔ کتنی پریشانی رہی سے، پھر بھی اس نے اچھے نمبر لیے۔ وہ سنجیدگی سے اسے ڈانٹ رہا تھا، جبکہ شہنام نے فخر سے خود کو دیکھتے ہیر کو گھورا۔ وہ تھوڑی سی مسکان ہونٹوں میں لیے اسے چڑھا بھی رہی تھی۔ چڑیل، پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے ہمارے سردار بھائی پر، وہ پن بنایا تھا دل ہی دل میں، اور تم کوئی چیز اسے دیے بنا کیسے کھا سکتے ہو؟ آئندہ اگر ایسا کیا تو گردن توڑ دوں گا۔ اسے سارا دن کچھ نہ کچھ لے کر دیتے رہا کرو۔ ہاں، اسے پریشان بھی مت کرنا۔ اب اس کا ذکر ایسے کر رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ کیوں اسے میں نے گود میں لیا ہے یا پھر یہ میرے ابو کے گھر پیدا ہوئی تھی؟ شہنام خوب تباہ تھا۔ رائنا مسکرائے جا رہی تھی۔
جبکہ وہ گردن اکڑائے اس کی درگت کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن جیسے سردار نے اسے دیکھا تو چڑ سے گردن سر جھکائے اور مسکراہٹ بھی جلدی سے ہونٹوں سے خارج کی۔ غزان، آئندہ شہنام تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گا، بھروسہ رکھو اس پر، رائنا اس کے بعد سنوارتی ہوئی بولی، اور جواباً اس نے ان کے کندھے سے سر ٹکایا۔ سردار غزان کو کر کے چڑھایا تھا۔ اس نے سر جھٹ کر بات پر ٹائم دیکھا۔ موم، میں چلتا ہوں، رات کو چکر لگاؤں گا، ابھی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ڈیڈ اور چاچو سے اکیلے نہیں ہوگی تو ہیر کو شام کو میں پک کر لوں گا، اور شہنام اب آپ کے ساتھ ہی رہے گا، ابھی اجازت ہے، اللہ حافظ۔ وہ کہتے ان کے آگے سر جھکا گیا۔ اللہ کی امان میں بیٹا، وہ سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، جاؤ ہیر، غزان کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ سردار کو دیکھتی ہیر سے مخاطب ہوئی اور وہ جلدی سے سر ہلاتی ان کے پیچھے ہو لی۔ شہنام نے اس کی پشت کو خشمگین نظروں سے گھورا۔ ہیر، موم کا دھیان رکھنا ہوگا۔ وہ دروازے میں پلٹ کر اسے مخاطب تھا۔ اس نے زور زور سے سر ہاں میں ہلایا۔ اللہ حافظ بڑے بے ساختہ اپان سے اس کی مانگ پر ہونٹ رکھ کر کہتا۔ وہ رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھا تھا۔ وہ لفٹ میں بند ہو گیا۔ وہ فاق ہوتے چہرے سے مانگ پر ہاتھ رکھے ساکت اور جامع تھی۔ ہونٹ تھوڑے سے نیموا تھے ان کی دل فریب حرکت پر۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہونے لگی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیا تھا؟ شاید خواب تھا۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے بڑبڑائی، جب پیچھے سے زور سے دھکا پڑا تھا۔ وہ ایک دو قدم آگے ہوئی، دھکا لگنے سے پھر حیرت سے پیچھے مڑی۔ شہنام کو دیکھ کر وہ غصہ، کون سا جادو منتر کرتی ہو، مجھے بھی تعویذ کر کے دو تاکہ میں بھی ایک لڑکی کو پھنسا دوں، آئندہ اگر میری شکایت لگائی تو آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ وہ دانت پیس کر بولا، لگاؤں گی، تم ایک نمبر کے لڑاکے ہو، کوئی لڑکی نہیں سیٹ ہوگی تم سے، سمجھے، بس صبر کرو تم، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ وہ بھی غصے سے دانت پیس کر بول دی، اندر کی طرف بڑھی، ہاں یہ بات الگ تھی۔ چہرہ ابھی بھی سردار کی حرکت پر گلنار سا تھا۔ مہرینہ کھانا کھا کر خود ہی اس بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آ چکی تھی۔ آ کر اپنے دھونے والے کپڑے دھوئے تو واش روم میں اس کی بھی دو شرٹ اور ایک جینس لٹک رہی تھی۔ وہ ہونٹ بھیجے کچھ دیر اس کے کپڑوں کو دیکھتی رہی، پھر انہیں بھی واشنگ مشین میں ڈالے، کپڑے دھو کر انہیں سکھانے کے لیے باہر باندھی، رسی پر ڈالتی وہ چونکی۔ وہ ہیلمٹ اتارے سامنے کھڑی لڑکی سے کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے سر ہلاتا اس لڑکی کی کوئی بات سن رہا تھا۔ مہرینہ کو جی بھر کر اس معصوم شکل والے پر غصہ آیا۔ وہ الوداعی مسکان سے اس لڑکی کو نوازتا ہوا چھوٹا سا دروازہ دھکیلتا لان میں آیا تھا، لیکن پھر ٹھٹکا۔ وہ خالصاً گھریلو روپ دھارے ایک ہاتھ کمر پر رکھے اسے کنال توز نظروں سے گھوری تھی۔ ہونٹ بھینچ رکھے تھے، السلام علیکم، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ اس کے آدھے کپڑے پانی سے شرابور تھے، جبکہ بالوں کا اونچا جوڑا بنا رکھا تھا اس نے۔ مجھے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کون تھی وہ سڑی ہوئی شکل والی؟ وہ مسکرائی، یار آپ کا شوہر ایسا نہیں ہے، اس کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں، ایسے کاموں کے لیے میرے پاس فضول وقت نہیں، اور دوسرا وہ ہماری پڑوسن نے ہمیں کھانے پر انوائٹ کری تھی، میں نے کہا تم سے پوچھ کر بتاؤں گا، کیا آپ جیلس ہو رہی تھی؟ اس کا بھیگا ہاتھ تھام کر شرارت سے پوچھا تھا۔ جی نہیں، ایسی نہیں ہوں میں، سمجھے، میں بس پوچھی تھی۔ وہ ہاتھ کھینچتی ہوئی بڑی حیام کی نظریں اچانک ہی اپنی دھلی ہوئی شرٹ پر نظر پڑی۔ وہ مسکرایا، کیا ضرورت تھی دھونے کی؟ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ خود کو کوس کر رہ گئی۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں، سب زیادہ گول دی تھی تو میں نے سوچا غریب بندہ ہے، ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یاد کرے کہ وہ تپ کر کہتے اندر کی طرف بڑھی، وہ بھی پیچھے پیچھے تھا، اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہے، کیوں مسکرائے جا رہی ہو؟ وہ تپی تھی اس کی ہنوز چڑھتی مسکراہٹ پر۔ وہ جواباً اس کا بھیگا ہاتھ تھام کر چومتا اندر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ دم بہت ہوتے اس کے پیچھے چلاتی ہوئی دوڑی تھی، لیکن وہ چونکا تھا واش روم کا دروازہ وہ ٹھک سے بند کر گیا۔ وہ شام کے بجائے رات کو آیا تھا، ہاتھوں میں ڈیر بیگ تھامے، ہاتھ میں بھی پیچھے تھا۔ وہ لاؤنج میں آتا ٹھٹکا تھا، کچن کا منظر بڑا واضح تھا، جبکہ رائنا شاید کمرے میں تھی کہ لاؤنج خالی تھا۔ ٹھٹکنے کی وجہ شہنام اور ہیر تھے۔ ہیر کے ہاتھ میں کپ گھی تھی تو شہنام کے ہاتھ میں سلور کی بڑی سی پرات۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچن سے آتا ہوا حیرت سے ہیر کو دیکھتا ہوا پوچھا تھا۔ ہیر کے ہاتھ سے کپ گھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ شہنام اسے دیکھتا دلجلے مسکان سے مسکرایا تھا۔ پہلے اس نے
پہل اس نے کی۔ میں سالن بنا رہی تو اس نے مجھے کوجی اور چڑیل کہا اور یہ بھی کہا کہ میں کالی چڑی سے بولتی ہوئی کافی دیگچی پر رکھ گئی تھی۔ ہیر کا ڈوب کا مرنے کو دل کرا تھا، وہ بھلا کیا سوچیں گے، ہیر کتنی لڑاکی ہے، بدتمیز ہے، اوف مر جا ہیر کہیں ڈوب کر، لیکن اس نے مجھے تانگ کیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سر پر چادر درست کرتی ہوئے لب بینچر روحان سے لہجے میں سوچ رہی تھی، شہنام تمہیں تمیز کب آئے گی، کیوں تنگ کیا ہے تم نے اسے، اور تم اسے چڑیل کہنے سے پہلے خود کو دیکھ لیا کرو، جن سے بھی زیادہ ڈراونے تمہارے دانت ہیں، آخر کیوں پریشان کرتے ہو تم اس معصوم کو۔ وہ اچانک ہی معصوم شکل بنا شہنام کی گردن دبوچے اسے ڈانٹ رہا تھا، لیکن آخر میں اس کے ٹیڑھے میرے دانتوں پر طنز بھی کر گیا تھا، تو آپ اس کے بھی پہلے دیکھ لیں، اس کے دائیں طرف ایک دانت پر ایک اور دانت ہے، اسے تو آپ نے نہیں ڈانٹا، بس مجھے معصوم پر ہی سب کا زور چلتا ہے، معصوم دکھی لہجے میں کہتا۔ وہ زبردستی گردن چھڑواتا رائنا کے کمرے میں دوڑا تھا، جبکہ ہیر نے اپنے 2 دانت والی بال پر ہونٹ پھینچے۔ اس نے میرے دانت کب دیکھے، پہلے وہ پریشان سی ہوتی سوچی تھی، جب وہ حیران ہوئی نہیں بلکہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ رومال سے اس کی پیشانی کو خشک کر رہا تھا جو سراغزان کو دیکھ کر شرمندگی سے پھوٹا تھا۔ وہ سر اٹھائے انہیں دیکھ گئی۔ کیا بنایا ہے، وہ سارا چہرہ ہی اس کا تھپ تھپاتا ہوا پوچھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ کے بنا پلکوں کا حرکت دیے وہ بس ساکت ہی چہرہ دھواں چھوڑنے لگا تھا۔ ہیر کیا بنا ہے، تم نے بنایا نہیں، بتایا نہیں۔ رومال جیسے پاکٹ سے نکلا تھا ویسے ہی پاکٹ میں رکھتا وہ نرمی محبت سے پوچھا تھا۔ چکن قورمہ، سالن، سادے ابلے چاول، سر جھکا کے ہر کب تک وہ ان نگاہوں میں دیکھ سکتی تھی جن میں عجیب سی چمک و کشش تھی جو اگلے بندے کو بس میں کر لیتی تھی، اور میٹھے میں اس کی ناک پر ٹھہرا پسینے کا قطرہ انگلی پر لیتا ہوا دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہیر اس کی قربت سے پریشان ہوتی، 2-3 قدم پیچھے ہوتی، سر اور زیادہ جھکا کے۔ کچھ بھی نہیں، کیا بناؤں، وہ احترام اور محبت سے پوچھی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کھانا بنانے کی، میں لے کر آئی ہوں سب کچھ باہر سے۔ وہ اس کے تیکھے سے وہ اس کے تھکے سے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، میرا دل کر رہا تھا کوکنگ کرنے کو، سنک میں بڑے برتن دھونے والی تھی جب غزاں تیمور نے ساتھ دی اس کے ہاتھ تھامے۔ ہیر خبر اگر تم نے برتن دھوئے، مجھے نہیں پسند ہیر کام وغیرہ کرے، اور برتن تو بالکل بھی نہیں۔ یہ لو، اس پیکٹ میں تمہارے لیے ڈریس لیا ہے، لاؤنج والے چینجنگ روم میں چینج کر کے آ جاؤ، میں موم کے کمرے میں جا رہا ہوں، میں ذرا شہنام کو تو سیدھا کروں۔ وہ کہتے ہی بیٹھا تھا جبکہ وہ مست مست ہوتی، پریوں کے دیس میں جاتی اگر اس نے جاتے وقت بنا پلٹے اسے ہری اپنا کہا ہوتا تو۔ وہ دھیمی مسکان بڑے بڑے ہونٹوں میں لیے شاپنگ میں جھانکنے لگی تھی، وہ چہرے پر 400 واٹ کی مسکان آئی تھی، پھر بھاگ کر لاؤنج میں بندے چینجنگ روم کی طرف دوڑی۔ اس نے بیگ کو ایک کارپیٹ پر الٹ دیا، ایک سیاہ رنگ کا سوٹ، میچنگ چپل، ہیئر پن۔ وہ مسکرائے تو وہ جانتے تھے ہیر کو ہیئر پنس بہت پسند تھی۔